بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کھانے کے دوران عالم نے محافظوں سے پوچھا، تم لوگ ہمارے ساتھ باتیں کیوں نہیں کرتے؟ محافظوں کے کمانڈر نے جواب دیا اور پوچھا، جو باتیں ہمارے فرض میں شامل نہیں وہ ہم نہیں کیا کرتے۔ اگر تم لوگ کوئی خاص بات کرنا چاہتے ہو تو ہم سنیں گے اور جواب دیں گے۔ عالم نے پوچھا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ ہم کون ہیں؟ محافظ نے جواب دیا، تم تینوں جاسوس ہو، یہ لڑکیاں بدکار ہیں، یہ ان آدمیوں کے استعمال کے لیے ہیں جنہیں تم لوگ ہمارے خلاف استعمال کرنا چاہتے ہو۔ اللہ امیر کے نیک ارادوں میں برکت دے۔ امیر مصر نے تمہیں معلوم نہیں کیوں بخش دیا ہے۔ ہمیں حکم ملا ہے کہ تمہیں قلعہ شوبک میں چھوڑ آئیں۔ تم امانت ہو، تم نے یہ بات مجھ سے کیوں پوچھی ہے؟ عالم نے جواب دیا، تمہارے ساتھ باتیں کرنے کو جی چاہ رہا تھا۔ اتنا لمبا سفر اس لا تعلقی اور بیگانگی سے بڑا کٹھن ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ باتیں کرتے چلو۔ محافظ نے کہا، ہم سفر ہیں لیکن ہماری منزلیں جدا ہیں، 2 روز بعد ہم جدا ہو جائیں گے۔ عالم جاسوس نے جیسے محافظ کا جواب سنا ہی نہ ہو، اس کی آنکھیں دور کسی چیز کو دیکھ رہی تھی۔ وہ صحرا سے اچھی طرح واقف تھا، صحرا کے خطروں سے واقف تھا۔ اس کی آنکھیں حیرت اور غالباً ڈر سے پھٹی جا رہی تھیں۔ محافظ نے اس طرف دیکھا جس طرف عالم دیکھ رہا تھا، اور محافظ کی بھی آنکھیں کھل گئیں۔ کوئی 200 گز دور ایک بلند جگہ 2 اونٹ کھڑے تھے۔ ان پر 2 آدمی سوار تھے جن کے چہروں اور سروں پر پگڑیاں لپٹی ہوئی تھیں۔ اونٹوں کی ٹانگیں نظر نہیں آ رہی تھیں، وہ بلندی کے پیچھے تھیں۔ سوار خاموشی سے کھڑے محافظوں اور جاسوسوں کے قافلے کو دیکھ رہے تھے۔ ان کا انداز اور لباس بتا رہا تھا کہ وہ کون ہیں۔ محافظوں کے کمانڈر نے عالم سے پوچھا، جانتے ہو یہ کون ہے؟ عالم نے جواب دیا، صحرائی ڈاکو۔ معلوم نہیں کتنے ہوں گے۔ محافظ نے کہا، دیکھا جائے گا۔ اس نے اٹھتے ہوئے اپنے ایک ساتھی سے کہا، میرے ساتھ آؤ۔ وہ دونوں گھوڑوں پر سوار ہو کر ڈاکوؤں کی طرف چلے گئے۔ ان کے پاس تلواروں کے علاوہ برچیاں بھی تھیں۔ انہیں اپنی طرف آتا دیکھ کر شتر سوار بلندی کے پیچھے غائب ہو گئے۔ 2 محافظ جو پیچھے رہ گئے تھے قریب کے ٹیلوں پر چڑھ گئے۔ عالم نے لڑکیوں سے کہا، میرا خیال ہے تمہارا خدشہ صحیح ثابت ہو رہا ہے۔ یہ ڈاکو نہیں، یہ صلاح الدین ایوبی کے بھیجے ہوئے آدمی معلوم ہوتے ہیں، ورنہ یہ محافظ اتنی دلیری سے ان کی طرف نہ چلے جاتے۔ ایوبی تم دونوں کو بہت زیادہ ذلیل کرانا چاہتا ہے۔ میرے لیے تو موت لکھی ہوئی ہے، تمہیں بڑی خوفناک سزا دی جائے گی۔ ایک لڑکی نے کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آزاد نہیں، ہم ابھی تک قیدی ہیں۔ دوسری لڑکی نے کہا، یہی معلوم ہوتا ہے۔ اتنے میں دونوں محافظ واپس آ گئے۔ ان کے ساتھی اور جاسوس ان کے گرد جمع ہو گئے۔ محافظ کے کمانڈر جس کا نام حدید تھا انہیں بتانے لگا، وہ صحرائی قزاق ہیں، ہم ان سے مل آئے ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا ہے کہ تم فوج کے آدمی اور مسلمان معلوم ہوتے ہو، لیکن یہ لڑکیاں مسلمان نہیں۔ یہ دونوں لڑکیاں ہمارے حوالے کر دو، ہم تمہیں پریشان نہیں کریں گے۔ میں نے انہیں کہا ہے کہ یہ لڑکیاں کسی بھی مذہب کی ہوں، ہمارے پاس امانت ہیں، ہم جیتے جی تمہارے حوالے نہیں کریں گے۔ وہ مجھے سمجھانے کی کوشش کرتے رہے کہ ہم اپنی جانیں ضائع نہ کریں۔ میں انہیں کہہ آیا ہوں کہ پہلے ہماری جانیں ضائع کرو، پھر لڑکیوں کو لے جانا۔ اس نے عالم اور لڑکیوں سے پوچھا، تم کوئی ہتھیار استعمال کر سکتے ہو؟ عالم نے کہا، ان لڑکیوں کو ہر ایک ہتھیار چلانے کی تربیت دی گئی ہے۔ تمہارے پاس برچیاں ہیں، تلواریں بھی ہیں اور تیر کمان بھی ہیں، ان میں سے ایک ایک ہتھیار ہمیں دے دو۔ حدید نے سوچ کر کہا، ابھی نہیں، میں قبل از وقت تمہیں ہتھیار نہیں دے سکتا۔
اگر ڈاکوؤں سے ٹکر ہو گئی تو اس وقت دے دوں گا۔ ہمیں اس علاقے سے فوراً نکل جانا چاہیے۔ ان سے گھوڑوں اور اونٹوں پر لڑائی ہو گئی تو یہ علاقہ موزوں نہیں، گھوڑے گھما پھرا کر لڑنے کے لیے یہ جگہ خراب ہے۔ وہ فوراً وہاں سے چل پڑے۔ محافظوں نے کمانیں ہاتھوں میں لے لیں اور ترکش کھول لیے۔ حدید آگے تھا۔ اسے اس کے ساتھی نے کہا، ان جاسوسوں کو ہتھیار دینا ٹھیک نہیں، آخر ہمارے دشمن ہیں، ہو سکتا ہے کہ ڈاکوؤں کے ساتھ مل کر ہمیں مار ڈالیں۔ عالم لڑکیوں سے کہہ رہا تھا، ان لوگوں کی نیت ٹھیک نہیں، انہوں نے ہمیں ہتھیار دینے سے انکار کر دیا ہے۔ ڈاکو ان کے اپنے آدمی ہیں، یہ تم دونوں کو ان کے حوالے کر دیں گے اور مجھے مروا دیں گے۔ دونوں کو ایک دوسرے پر بھروسہ نہیں تھا اور دونوں پر ڈاکوؤں کا ڈر سوار ہو گیا تھا۔ حدید نے اپنے محافظوں سے کہہ دیا تھا کہ کوئی نقاب پوش نظر آئے تو مجھے بتائے بغیر اس پر تیر چلا دو، ان کے ساتھ ضرور ٹکر ہوگی، دیکھنا یہ ہے کہ کب ہوگی اور کہاں ہوگی۔ وہ تیز رفتاری سے چلتے گئے۔ گھوڑوں اور اونٹوں کو آرام، چارہ اور پانی ملتا رہا، اس لیے تھکن کا ان پر کوئی اثر نہیں تھا۔ ٹیلوں کا علاقہ بہت دور چلا گیا تھا، کئی جگہوں پر قافلہ اونچے ٹیلوں کے درمیان آ جاتا تھا۔ حدید کو ڈر یہ تھا کہ ڈاکو اوپر سے تیر نہ برسا دیں۔ اس نے گھوڑوں کو ایڑی لگانے کو کہا اور جاسوسوں سے کہا کہ وہ بھی اونٹوں کو گھوڑوں کی رفتار پر کر لیں اور اوپر کو دیکھتے رہیں۔ آخر وہ اس علاقے سے نکل گئے۔ کوئی ڈاکو نظر نہیں آیا۔ سورج نیچے جانے لگا تھا۔ ایک بار 2 اونٹ اسی سمت پر جاتے نظر آئے جدھر یہ قافلہ چلتا رہا۔ راستے میں ایک جگہ پانی مل گیا۔ انہوں نے جانوروں کو پانی پلایا، خود بھی پیا اور چل پڑے۔ سورج نیچے جاتا رہا اور افق کے پیچھے چلا گیا۔ شام تاریک ہوئی تو حدید نے قافلے کو روک لیا اور کہنے لگا، یہ جگہ لڑائی کے لیے اچھی ہے کیونکہ ارد گرد کوئی رکاوٹ نہیں۔ اس نے گھوڑوں کی زینیں نہ کھولیں تاکہ ضرورت کے وقت گھوڑے تیار ملیں۔ اونٹوں کو بٹھا دیا گیا۔ کھانا کھا کر حدید نے لڑکیوں کو اپنے درمیان لٹایا اور انہیں کہا کہ وہ ہوشیار رہیں۔ محافظوں سے کہا کہ وہ کمانیں تیار رکھیں، سوئے نہیں لیٹے رہیں۔ اسے یقین تھا کہ رات کو حملہ ضرور ہوگا۔ رات آدھی گزر گئی، صحرا پرسکون اور خاموش رہا۔ پھر اچانک ان کے گرد سیاہ بھوتوں جیسے بڑے بڑے سائے دوڑنے لگے۔ اونٹوں کے قدموں کی دمک دمک سنائی دے رہی تھی اور زمین دہل رہی تھی۔ اونٹوں کی تعداد 10 سے زیادہ معلوم ہوتی تھی۔ ان پر ایک ایک سوار تھا۔ وہ محافظوں وغیرہ کو دہشت زدہ کرنے کے لیے ان کے ارد گرد اونٹوں کو دوڑا رہے تھے۔ 3-4 چکر پورے کر کے ایک نے للکارا، لڑکیاں ہمارے حوالے کر دو، تم سے کچھ اور لیے بغیر ہم چلے جائیں گے۔ اس کے جواب میں حدید نے لیٹے لیٹے پہلا تیر چلایا۔ جسے تیر لگا اس کی بڑی زور کی آواز سنائی دی۔ دوسرے محافظوں نے بھی لیٹے لیٹے ایک ایک تیر چلایا۔ 2 اونٹ بلبلا کر بولے اور بے قابو ہو گئے۔ حدید نے لڑکیوں سے کہا، بھاگنا نہیں، ہمارے ساتھ رہنا۔ شتر سواروں میں سے کسی نے کہا، ٹوٹ پڑو، کسی کو زندہ نہ چھوڑنا، لڑکیوں کو اٹھا لو۔ صحرا کی رات اتنی شفاف ہوتی ہے کہ چاندنی نہ ہو تو بھی کچھ دور تک نظر آ جاتا ہے۔ شتر سوار اونٹوں سے کود آئے۔ پھر تلواریں اور برچھیاں ٹکرانے کا اور دونوں فریقوں کی للکار کا شور رات کا جگر چاک کرنے لگا۔ کسی کو ایک دوسرے کا ہوش نہ رہا۔ حدید اور محافظ نے لڑکیوں کو اس طرح اپنے درمیان کر لیا تھا کہ محافظوں کی پیٹیں لڑکیوں کی طرف تھیں۔ لڑکیوں نے کئی بار کہا کہ ہمیں بھی کچھ دو۔ حدید نے کہا، میری تلوار نکال لو۔ وہ خود برچھی سے لڑ رہا تھا۔ ایک لڑکی نے اس کی نیام سے تلوار نکال لی اور دونوں محافظوں کے درمیان سے نکل گئی۔
حدید نے اسے کہا، ہم سے جدا نہ ہونا لڑکی۔ ڈاکوؤں کا زیادہ ہلہ لڑکیوں پر تھا۔ عالم کی کوئی آواز سنائی نہ دی۔ یہ معرکہ بہت دیر لڑا جاتا رہا۔ آدمی بکھرتے چلے گئے۔ محافظ ایک دوسرے کو پکارتے رہے، پھر ان کی پکار ختم ہو گئی۔ معرکے کا شور بھی کم ہوتا گیا۔ حدید نے اپنے ساتھیوں کو پکارا لیکن اسے کوئی جواب نہ ملا۔ اسے ایک لڑکی کی آواز سنائی دی۔ وہ اسے پکار رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ایک گھوڑے کے سر پر دوڑنے کی آواز سنائی دی۔ حدید سمجھ گیا کہ کوئی ڈاکو ایک لڑکی کو اونٹ کی بجائے کسی محافظ کے گھوڑے پر ڈال کر لے گیا ہے۔ وہ دوڑ کر ایک گھوڑے تک پہنچا۔ زین کسی ہوئی تھی۔ وہ گھوڑے پر سوار ہوا اور بھاگنے والے گھوڑے کے ٹاپوؤں کی آواز پر تعاقب میں گیا۔ دوسری لڑکی کے متعلق اسے معلوم نہیں تھا کہ کہاں ہے۔ اس نے گھوڑے کو ایڑی لگائی۔ صحرا میں کوئی رکاوٹ، کوئی ندی نالا نہیں تھا۔ گھوڑا ہوا سے باتیں کرنے لگا۔ اگلا گھوڑا بھی اچھی نسل کا تھا۔ فرق یہ تھا کہ اس گھوڑے پر 2 سوار تھے۔ کوئی 1 میل بعد حدید کو اگلے گھوڑے کا سایہ نظر آنے لگا۔ اس نے تعاقب جاری رکھا۔ فاصلہ کم ہو رہا تھا۔ حدید نے محسوس کیا کہ اس کے پیچھے بھی ایک گھوڑا آ رہا ہے جس کا سوار محافظ بھی ہو سکتا تھا اور ڈاکو بھی۔ اس نے گھوم کر دیکھا۔ پچھلا گھوڑا قریب آ گیا تھا۔ حدید نے پکارا، کون ہو؟ اسے جواب نہ ملا۔ اس نے تعاقب جاری رکھا اور گھوڑے کو اور زیادہ تیز کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اگلا گھوڑا سیدھا جا رہا تھا۔ اس کی بھاگ شاید لڑکی کے ہاتھ میں آ گئی تھی، کیونکہ حدید دیکھ رہا تھا کہ وہ گھوڑا دائیں بائیں ہو رہا تھا اور اس کی رفتار بھی گھٹتی جا رہی تھی۔ وہ اس تک پہنچ گیا۔ اس کے پاس برچھی تھی۔ اس نے اگلے سوار کو پہلو پر جا کر برچھی کا وار کیا، لیکن وہ گھوڑا ایک طرف ہو گیا۔ سوار تو بچ گیا، برچھی گھوڑے کو لگی۔ حدید نے گھوڑا روکا اور گھمایا۔ دوسرا سوار بھی گھوڑے کو گھمانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن لڑکی جو اس کے آگے بیٹھی تھی باگیں ادھر ادھر کر کے گھوڑے کا رخ صحیح نہیں ہونے دیتی تھی۔ حدید نے لڑکی کو پکارا تو لڑکی اور زیادہ دلیر ہو گئی۔ سوار لڑکی کو ساتھ لیے گھوڑے سے اتر آیا اور اس نے اپنے گھوڑے کو ڈال بنا لیا۔ حدید اپنے گھوڑے کو گھما گھما کر لاتا، مگر جدھر سے بھی وار کرنے آتا ڈاکو لڑکی کو ساتھ لیے اپنے گھوڑے کی اوٹ میں آ جاتا۔ آخر حدید گھوڑے سے اتر آیا۔ اتنے میں دوسرا سوار بھی آ گیا۔ وہ محافظ نہیں، ڈاکو تھا۔ وہ بھی گھوڑے سے اتر آیا۔ حدید نے انہیں للکارا، لڑکی کو نہیں لے جا سکو گے۔ ایک ڈاکو نے لڑکی کو دبوچے رکھا اور دوسرا حدید سے لڑنے لگا۔ لڑکی کے پاس اب تلوار نہیں تھی۔ دوسرے ڈاکو نے لڑکی کو چھوڑ دیا اور وہ حدید پر ٹوٹ پڑا۔ حدید نے لڑکی کو پکار کر کہا، تم گھوڑے پر بیٹھو اور شوبک کی طرف نکل جاؤ۔ میں ان دونوں کو تمہارے پیچھے نہیں آنے دوں گا۔ مگر لڑکی وہیں کھڑی رہی۔ حدید نے دونوں کا خوب مقابلہ کیا۔ ڈاکوؤں نے اسے بار بار کہا، ایک لڑکی کے لیے اپنی جان مت گواؤ۔ حدید نے ہر بار یہی جواب دیا، پہلے میری جان لو پھر لڑکی کو لے جانا۔ اور اس نے کئی بار لڑکی سے کہا، تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ بھاگو یہاں سے۔ آخر لڑکی نے کہا، میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ حدید زخمی ہونے لگا۔ اس نے ایک بار پھر لڑکی سے کہا، میں زخمی ہو گیا ہوں، میرے مرنے سے پہلے نکل جاؤ۔ ایک ڈاکو لڑکی کی طرف گھوما۔ حدید کو موقع مل گیا۔ اس نے برچی اس کے پہلو میں اتار دی، لیکن اس وقت دوسرے ڈاکو کی تلوار اس کے کندھے پر لگی۔ لڑکی نے ایک ڈاکو کو گرتے دیکھ لیا تھا۔ اس نے دوڑ کر اس کی تلوار لے لی اور پیچھے سے آ کر دوسرے ڈاکو کی پیٹھ میں برچی کی طرح اتار دی۔
وہ سنبھلنے لگا تو آگے سے حدید کی برچی اس کے سینے میں اتر گئی۔ وہ ڈاکو بھی ختم ہو گیا، مگر اس کے ساتھ ہی حدید بھی کھڑا رہنے کے قابل نہ رہا۔ لڑکی نے اسے سہارا دیا تو اس نے کہا، تم ٹھیک ہو نا؟ مجھے چھوڑ دو، گھوڑے پر بیٹھو اور فوراً شوبک کو روانہ ہو جاؤ، اللہ تمہیں خیریت سے پہنچا دے گا۔ شوبک دور نہیں، اپنے ساتھیوں کی طرف نہ جانا، وہاں شاید کوئی زندہ نہیں ہوگا۔ لڑکی نے اس سے پوچھا، زخم کہاں ہے؟ حدید نے کہا، مجھے مرنے دو لڑکی، تم نکل جاؤ، خدا کے لیے میرا فرض تم خود ہی پورا کر دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اور قزاق ادھر آ جائے۔ لڑکی کی غلط فہمی اور شکوک ختم ہو چکے تھے۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اس شخص نے اس کی خاطر جان خطرے میں ڈالی ہے۔ اس نے اسے اکیلے چھوڑنے سے صاف انکار کر دیا۔ لڑکی دوڑ کر گئی، گھوڑے کی زین کے ساتھ بندھی ہوئی پانی کی چاگل کھول لائی اور حدید کے منہ کے ساتھ لگا دی۔ اسے پانی پلا کر چاگل گھوڑے کے ساتھ باندھ دی اور اس سے پوچھنے لگی کہ اس کے زخم کہاں ہے۔ حدید نے اسے زخم بتائے تو اس نے اپنے کپڑے پھاڑے اور کچھ ٹکڑے حدید کے لباس سے پھاڑے، انہیں پانی میں بھگو کر اس نے حدید کے زخموں پر باندھ دیا۔ اسے اس کام کی ٹریننگ دی گئی تھی۔ اس نے حدید کو سہارا دے کر اٹھایا اور گھوڑے تک لے گئی، بڑی مشکل سے اسے گھوڑے پر بٹھایا۔ خود دوسرے گھوڑے پر بیٹھنے لگی تو حدید نے کہا، میں اکیلا گھوڑے پر نہیں بیٹھ سکوں گا، وہاں 3 گھوڑے تھے۔ لڑکی نے یہ دانشمندی کی کہ گھوڑے ضائع کرنے مناسب نہ سمجھا۔ 2 گھوڑوں کی باگیں ایک گھوڑے کی زین کے پیچھے باندھ دیں اور خود حدید کے پیچھے سوار ہو گئی۔ لڑکی نے پوچھا، شوبک کی سمت بتا سکتے ہو؟ حدید نے آسمان کی طرف دیکھا، ستارے دیکھے اور ایک طرف اشارہ کر کے کہا، اس رخ کو چلو۔ پھر اس نے لڑکی سے کہا، میں شاید زندہ نہیں رہ سکوں گا، خون نکل رہا ہے، جہاں کہیں میری جان نکل جائے مجھے وہیں دفن کر دینا، اور اگر تمہیں میری نیت پر کوئی شبہ تھا تو وہ دل سے نکال کر مجھے بخش دینا، میں نے امانت میں خیانت نہیں کی، خدا تمہیں زندہ و سلامت اپنے ٹھکانے پر پہنچا دے۔ گھوڑا چلا جا رہا تھا اور رات گزرتی جا رہی تھی۔ صبح طلوع ہوئی تو حدید بے ہوشی کی حالت میں تھا اور اپنے آپ کو ہوش میں رکھنے کی سر توڑ کوشش کر رہا تھا۔ اس کا خون رک گیا تھا، لیکن زیادہ تر خون بہہ جانے سے اس کا جسم بے جان ہو گیا تھا۔ لڑکی نے اسے چھوٹے سے نخلستان میں اتارا، اسے پانی پلایا، گھوڑوں کے ساتھ کچھ کھانے کی چیزیں بندھی ہوئی تھیں، وہ حدید کو کھلائیں۔ اس سے اس کا دماغ صاف ہونے لگا۔ اسے پہلا خیال یہ آیا کہ وہ اس لڑکی کا محافظ تھا، اب اس کا قیدی ہے۔ لڑکی نے اسے لٹا دیا۔ وہ رات بھر گھوڑے پر سوار تھے۔ کچھ دیر کے آرام سے حدید کا جسم ٹھکانے آ گیا۔ اس نے لڑکی سے کہا، شوبک دور نہیں، شاید 1 دن کی مسافت ہے، تم ایک گھوڑا لو اور اسے بگاتی لے جاؤ، جلدی پہنچ جاؤ گی، میں واپس چلا جاؤں گا۔ لڑکی نے کہا، تم زندہ واپس نہیں پہنچ سکو گے۔ میں واپس چلا جاؤں گا۔ لڑکی نے کہا، تم زندہ واپس نہیں پہنچ سکو گے، اگر یہیں سے واپس جانا ہے تو مجھے ساتھ لے چلو، تم نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا، میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ حدید نے کہا، میں مرد ہوں، میرا دل نہیں مان رہا کہ ایک لڑکی میری حفاظت کرے، اس سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں۔ لڑکی نے کہا، میں ان معمولی سی لڑکیوں میں سے نہیں ہوں جو گھروں میں پڑی رہتی ہیں اور جو مرد کی حفاظت کے بغیر ایک قدم نہیں چل سکتی، مجھے ایک فوجی مرد سمجھو۔ فرق یہ ہے کہ میرا ہتھیار میری خوبصورتی، میری جوانی اور میری چرب زبانی ہے۔
میں تمہاری طرح سختیاں برداشت کر سکتی ہوں، میں شوبک تک پیدل پہنچ سکتی ہوں۔ حدید نے کہا، میں تمہارے جذبے کی قدر کرتا ہوں۔ ڈاکو ہم دونوں کو کتنا قریب لے آئے ہیں، مگر ہم ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ تم میرے ملک کی بنیادیں ہلانے کی کوشش کر رہی ہو اور ایک دن میں تمہارے ملک پر حملہ کرنے آؤں گا۔ لڑکی نے کہا، لیکن اس وقت میری دوستی قبول کر لو۔ دشمنی کی باتیں اس وقت سوچنا جب تم تندرست ہو کر اپنے ملک چلے جاؤ۔ اس نے حدید کی گردن کے نیچے بازو کر کے اسے اٹھایا۔ حدید اب اٹھ سکتا تھا۔ وہ اٹھا اور آہستہ آہستہ چلتا گھوڑے تک پہنچ گیا۔ لڑکی نے اس کا پاؤں اٹھا کر رکاب میں رکھا اور اسے سہارا دے کر گھوڑے پر سوار کر دیا۔ لڑکی بھی اسی گھوڑے پر سوار ہونے لگی تو حدید نے ہاتھ آگے کر کے اسے روک دیا اور کہا، تم اب دوسرے گھوڑے پر بیٹھو، میں اکیلا سواری کر سکوں گا۔ لڑکی نے کہا، اس کے باوجود میں اسی گھوڑے پر بیٹھوں گی، تمہیں اپنے ساتھ لگائے رکھوں گی۔ حدید کی ضد کے باوجود لڑکی اس کے پیچھے سوار ہو گئی اور جب ایک بازو اس کے سینے پر رکھ کر اسے اپنے ساتھ لگانے لگی تو حدید نے مزاحمت کرتے ہوئے کہا، مجھے ذرا اپنے سہارے بیٹھنے دو۔ لڑکی نے اسے زبردستی اپنے ساتھ لگا کر اس کا سر اپنے کندھے پر ڈال دیا۔